بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خدا را رشتہ کرنے سے پہلے اگلے انسان کو پرکھیں، اس کا کردار، چال ڈھال سب کچھ معلوم کریں۔ میں نے ایک ماں کو کپڑے کی بالکل نئی دو جانمازیں اٹھائے بیچ بازار کے دہائیاں دیتے دیکھا۔ ان کو چند خواتین نے پکڑ کر بٹھایا اور پانی پلایا، مگر وہ سنبھلائے نہیں سنبھل رہی تھیں۔ ان کے کسی جاننے والے کے ذریعے ان کو گھر پہنچایا گیا۔ 3 دن بعد میں نے اس واقعے کی تحقیق کی تو میرے سامنے حقیقت کھل کر کچھ یوں آئی۔ رونے والی محترمہ کا نام شمع ہارون تھا۔ میں نے کسی کے ذریعے ان سے ملاقات کی تو پتہ چلا کہ وہ بیوہ عورت ہیں۔ ان کی ایک بچی ہے جو اب یتیم ہو چکی ہے۔ شوہر کسی مل میں اچھے عہدے پر کام کرتا تھا، مگر کرنٹ لگنے سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ شوہر کی موت کے بعد کمائی کا سلسلہ موقوف ہو گیا تو انہوں نے خود سے بچوں کو فی سبیل اللہ قرآن پاک کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ بچوں کے والدین نے ان نیک عمل کے عوض ان کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دینا شروع کر دیا۔ یوں ان کے گھر کا روزگار چلنے لگا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو دینی تعلیم گھر پر دی اور دنیاوی تعلیم اسکول میں دلوائی۔ ان کی کڑی مشقت کے بعد ان کی بیٹی نے سرگودا یونیورسٹی سے MBA کیا اور تعلیم مکمل ہوتے ہی انہوں نے بیٹی کی شادی کی تیاری شروع کر دی۔ نیک ماں کی تربیت تھی، لہٰذا یونیورسٹی کے جدید ترین ماحول میں رہنے کے باوجود ان کی بیٹی نے اپنا ہم سفر خود چننے کے بجائے یہ حق انہی کو دے دیا۔ بہت سوچ بچار کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے بھتیجے سے طے کر دیا۔ گو کہ نیک سیرت اولاد ہونے کی وجہ سے ان کی بیٹی کے لیے بہت سارے رشتے آئے، جس میں پڑھے لکھے اور مذہبی لوگوں کے گھرانے بھی شامل تھے۔ مگر شمع ہارون نے سوچا کہ میری بیٹی کو جو سکھ میرے بھائی کے گھر مل سکتا ہے وہ کہیں اور نہیں، لہٰذا اپنے بھتیجے کی جانچ پرکھ کیے بغیر انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ نکاح کے بعد بھابھی کی طرف سے ڈیمانڈز شروع ہو گئیں، مگر چونکہ پوری کرنا ممکن نہ تھا لہٰذا منت سماجت کر کے بیٹی کو رخصت کر دیا۔ شادی اور ولیمہ گزر گیا، مگر شادی کے 1 ماہ بعد ہی ان کی بیٹی کو تشدد کا نشانہ بنا کر گھر بھیج دیا گیا اور الزام یہ لگا دیا گیا کہ گھر میں ہوٹل والوں کو ولیمے کے پیسے دینے کے لیے جو رقم پڑی تھی وہ دلہن نے چرا لی ہے۔ شمع ہارون اور ان کی بیٹی نے لاکھ صفائیاں دیں، مگر ان کا یقین کس نے کرنا تھا، یوں وہ چور ہی سمجھی جاتی رہیں۔ شمع ہارون کے بھائی نے بھی اپنی فیملی کو اس معاملے میں سپورٹ کرنا شروع کر دیا اور ان کو مشورہ دیا کہ دلہن کو یہاں لاؤ، اپنے گھر میں لانے کے بعد اسے مجبور کرو کہ ولیمہ کے پیسے اپنی ماں سے لے کر دے۔ یوں ان کے بھائی نے چال چلتے ہوئے صلح صفائی کروائی اور دلہن کو گھر لے جانے کا کہا۔ دلہن نے جاتے ہوئے اپنی ماں سے کہا، امی جان، میری جائے نماز نہیں مل رہی جس پر میں یونیورسٹی میں نماز ادا کرتی تھی، وہ ڈھونڈ کر ضرور پہنچا دینا۔ مجھے اس جائے نماز پر نماز ادا کر کے زیادہ سکون ملتا ہے۔ خود ماموں کے ساتھ اپنے سسرال آ گئی۔ گھر آنے کے تیسرے دن ہی دلہن کے ماموں نے اپنی سگی بھانجی کو پیسے چوری کرنے کے الزام میں جان سے مارنے کی دھمکی دی، بصورت دیگر ماں سے ولیمے کا سارا خرچ لے کر دینے کا کہا۔ دلہن نے ماں سے پیسے لے کر دینے سے انکار کر دیا۔ انکار سنتے ہی اس شوہر نے جو رشتے میں اس کا ماموزاد بھی تھا، چھرے کے وار کر کے اسے جان سے مار دیا۔ دوسری طرف شمع ہارون لاکھ ڈھونڈنے کے باوجود بھی اپنی بیٹی کی پرانی جائے نماز نہ ڈھونڈ سکی اور اس کے لیے 2 نئی جائے نمازیں خرید لیں، مگر ابھی خرید کر بازار سے نکلی ہی نہ تھی کہ اسے بیٹی کی موت کی خبر ملی تو اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ کسی جاننے والے نے انہیں گھر پہنچایا۔ بعد ازاں وہی جائے نمازیں واپس کر کے کچھ پیسے اور ڈال کر اسی دکان سے انہوں نے اپنی بیٹی کا کفن خریدا۔ یہ محلے کی تاریخ میں پہلا جنازہ تھا جس کے بعد نہ یہ اعلان ہوا تھا کہ لوگ کھانا کھا کر جائیں، نہ ہی یہ اعلان ہوا کہ کسی نے لین دین کرنا ہو تو مرحومہ کی ماں سے رابطہ کر لے، کیونکہ ماں کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں۔ موت کے دوسرے اور تیسرے دن آنے والے مہمانوں کے لیے کھانا محلے والوں کی طرف سے چندہ جمع کر کے بنایا گیا تو اس پر بھی شمع ہارون کے ظالم بھائی نے لہجے میں فرعونیت لاتے ہوئے کہا تھا کہ جتنا خرچہ اس کی موت اور جنازے پر کیا ہے، اتنا خرچہ اس کے ولیمے پر کر دیتی تو آج وہ زندہ ہوتی۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی شمع ہارون اپنی بیٹی کے قتل کو قتل ثابت نہ کر سکی اور اسے خودکشی قرار دے کر پولیس نے کیس بند کر دیا۔ اب روز محشر اللہ کی عدالت میں فیصلہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ پورا انصاف کریں گے۔ شمع ہارون جیسی غلطی دہرانے والے لوگوں سے التجا ہے کہ بیٹی کا رشتہ پوچھ پڑتال کر کے جانچ پرکھ کر دیں، اولادوں کو بلی چڑھا کر پرانے رشتوں کو برقرار نہ رکھیں، بلکہ اولاد کی مرضی، خواہش اور خوشی کو مقدم رکھیں۔ اگر آپ میں سے کوئی کسی الجھن، کسی پریشانی کا شکار ہے تو وہ ان باکس میں بات کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایک اور نیو کہانی کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔